بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اجلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ گھڑی دیکھ لیجئے 1:29 دوپہر کا وقت اور مہینے کا آخری اتوار۔ ہم اپنی روایت پر مضبوطی سے قائم ہیں اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پیش لفظ اس عنوان سے ابوالحسن نقوی سول ساتھیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ آج سول کے اجلاس میں نوجوانوں کو خاص طور پر بلایا گیا ہے۔ آج کے اجلاس کو دیکھ کر مجھے وہ دن بہت یاد آ رہے ہیں جب میں ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام ہونہار میں بچوں کے بھائی جان نغمی کی حیثیت سے شریک ہوا کرتا تھا۔ اس پروگرام میں بچوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ پروگرام ریڈیو سے نشر ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں پاکستان میں ابھی ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا۔ بچے میری آواز تو سن سکتے تھے لیکن مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے اور نہ میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن ریڈیو اسٹیشن کے اندر 40-45 بچے موجود ہوتے تھے اور 2 کرسیاں بالمقابل ہوتی تھیں، ایک تو بچوں کو آپا شمیم کے لیے اور ایک بچوں کے بھائی جان نغمی کے لیے۔ دونوں فولڈنگ چیئرز تھیں، تو میں لائیو پروگرام میں مجھے جس کرسی پہ بٹھایا گیا وہ کرسی کھل گئی اور میں قالین پر گر پڑا۔ میں نے کہا ارے منع میاں آپ گر پڑے، چوٹ تو نہیں آئی؟ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بچے بے تحاشا ہنسنے لگے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، منع میاں کے گرنے پر ہنسنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ بچے اور زیادہ ہنسنے لگے۔ تب میں نے کہا اچھا بھائی، جو بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کر پروگرام سن رہے ہیں، اب میں انہیں ضرور بتاؤں گا کہ یہ فولڈنگ چیئر ناقص تھی، میرے بیٹھنے سے کھل گئی اور میں قالین پر آ گیا۔ میں آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ منع میاں چوٹ تو نہیں لگی۔ تو آئیے اب ہم اپنے ننھے منع دوستوں سے ملاقات کریں۔ ہری قمیص والے منع میاں، پہلے آپ اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام جاوید ہے۔ نہیں، آپ کا نام جاوید نہیں ہے، آپ کا نام جاوید ہے۔ ہاں تو بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام جاوید ہے۔ شاباش۔ آپ کیا سنائیں گے؟ جاوید نے سنانا شروع کیا۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آبازاری۔ ٹھہریے، آپ نے علامہ اقبال کی نظم بہت اچھی طرح یاد کی ہے، مگر جاوید میاں یہ لفظ آبازاری نہیں ہے، یہ ہے آہو زاری۔ اس کا مطلب ہے رونا پیٹنا۔ آج برسوں بعد سول کے اجلاس میں ایسے نوجوانوں کو جمع کیا گیا ہے جو پہلے ہی سے سول کے اجلاسوں سے وابستہ رہے ہیں۔ یہ ایسے نوجوان ہیں جو عام طور پر اردو اچھی طرح بولتے ہیں، ان سے کوئی اردو میں سوال کرے تو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر ٹھیک جواب دیتے ہیں۔ اردو میں کچھ لکھا ہو تو اسے ٹھیک پڑھتے ہیں اور اردو لکھتے بھی ہیں۔ آپ کی اپنی انجمن سول کا سر فہرست بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ جو بچے امریکہ میں پیدا ہوئے، وہ بچے جو ننھے منع تھے تو ماں باپ کے ساتھ امریکہ چلے آئے، اور لیکن اردو، اپنے وطن کی زبان اردو کو بھولے نہیں۔ امریکہ آ کر انہوں نے سنڈے اسکولوں میں اور دیگر طریقوں سے اردو بولنا، اردو سمجھنا، اردو پڑھنا اور اردو لکھنا سیکھا اور برابر سیکھے جا رہے ہیں۔ یہ انجمن ایسے ہی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پیاری انجمن سول سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیے۔ شکریہ۔ آج کا اجلاس اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ ان نوجوانوں اور خاندانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی جو سال ہر سال سے ہماری انجمن سول سے وابستہ ہیں۔ اجلاس میں صبا شیروانی تشریف رکھتی ہیں۔ یہ اس محفل میں فادر ڈے کے حوالے سے اپنے والد کا ذکر کریں گی۔ صبا شیروانی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صبا شیروانی انور ہے۔
آج فادرز ڈے کی نسبت سے سوسائٹی آف اردو لٹریچر کے ناظم اعلیٰ محترم انکل ابو الحسن نقوی صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس دن کی نسبت سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ فادرز ڈے سال میں ایک مرتبہ بین الاقوامی طور پر منایا جاتا ہے جس میں باپ کی محبت، شفقت اور قربانیوں کی اعتراف کیا جاتا ہے۔ ویسے تو میرے والد محترم جناب سید احمد خان شروانی نے ہم بہن بھائیوں پر بہت ہی عنایت فرمائی ہیں، لیکن ہمیں اردو زبان بولنے، لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت دے کر اس تحفہ کو انمول کر دیا ہے۔ انہوں نے 31 سال پہلے ہی ہمارے لیے پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک کی اردو کتابیں پاکستان سے منگوا لی تھی، اور آج ہم بہن بھائی اس قابل ہیں کہ اردو بول، لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام فادرز ڈے کسی ایک دن کو منانے کی بجائے ہر دن کو فادرز ڈے کا درجہ دیتا ہے اور والدین کی خدمت کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ حدیث پاک ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس میں میرے والد محترم کے عملی کردار کو یقیناً یاد رکھا جائے گا۔ اکثر و بیشتر میرے والد ہر سال اپنی سالگرہ یا فادرز ڈے کے موقع پر ہم سے صرف یہی کمٹمنٹ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دنیا والوں کی اور خصوصی طور پر اپنے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ میں چند اشعار کے ساتھ فادرز ڈے کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہوں۔ بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، اور کوئی دوسرا ان خوابوں کو پڑھ لے تو برا مانتی ہیں۔ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھوریاں ہم نے۔ عزیز تر رکھتا ہے رگے جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ گھر کی اس بار مکمل تلاشی لوں گی، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ صبا شیروانی اپنے والد کا ذکر کر رہی تھیں۔ خواتین و حضرات، جانی پہچانی اردو کی مقبول و معروف شاعرہ منی شہاب اول روز سے سول کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کے ہمراہ ہمارے اجلاسوں میں ایک بچہ بھی آیا کرتا تھا اور وہ بھی اردو میں کچھ سنایا کرتا تھا۔ وہ بچہ جو زیر تعلیم تھا اب وہ وزیر تعلیم ہے۔ توجہ فرمائیے، زیر تعلیم بچہ ماشاءاللہ ورجینیا کی حکومت میں وزیر تعلیم ہے۔ نام ہے عاطف قرنی۔ محترم وزیر تعلیم صاحب تشریف لائیے۔ میرا نام عاطف کرنی ہے اور میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا سول کے بارے میں، جو سول یعنی سوسائٹی آف اردو لٹریچر۔ اپنی زبان ہر انسان اس کو محبت کرتا ہے اور اپنی زبان ہماری ایک پہچان ہوتی ہے۔ جو یہاں امریکہ میں بچے پلے بڑے ہیں وہ اکثر اپنی زبان سے دور ہو جاتے ہیں، مگر اگر ان کے ماں باپ توجہ دیں اس بات پہ تو وہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں ان بچوں کے لیے۔ اور سول جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس چیز میں مدد کر سکتی ہیں۔ عبد الحسن نقوی صاحب اور ان کی بیگم نے سول جیسی آرگنائزیشن جو بنائی ہے، اس نے بے شمار ینگ لوگوں کی اس چیز میں مدد کی ہے، جو ینگ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور قریب ہو جائیں۔ تو اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ نغمی انکل اور یاسمین آنٹی کو ساتھ صحت اور امانت کے سلامت رکھیں۔ شکریہ اور خدا حافظ۔ خواتین و حضرات، عاطف قرنی آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ اب مریم بلال سے ملیے۔ مریم کی والدہ
امریکہ میں پیدا ہوئیں، اردو بولتی ہیں مگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ماں کی شدید آرزو تھی کہ اللہ میاں ایسی بیٹی دے جو اردو بولے، اردو پڑھے اور اردو میں لکھے بھی۔ اللہ میاں نے دعا سنی، اور اب آپ مریم سے ایک کہانی سنیے۔ مریم بلال۔ السلام علیکم، میرا نام مریم بلال ہے۔ آج میں آپ کو اپنی اردو کی کتاب سے ایک کہانی سناؤں گی۔ اس کہانی کا نام دھوکے کا انجام ہے۔ دھوکے کا انجام۔ نمک کا ایک تاجر ہر روز اپنے گدھے پر نمک لاتا تھا۔ وہ یہ نمک دوسرے شہر لے جا کر بیچتا۔ اس طرح جو نفع ہوتا اس سے وہ گھر کا خرچ چلاتا۔ راستے میں ایک نالا پڑتا تھا۔ تاجر گدھے کے ساتھ اس نالے سے گزرتا تھا۔ ایک دن پانی سے گزرتے ہوئے گدھے کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ پانی میں گرا تو نمک پانی میں ڈوب کر گل گیا۔ گدھا نالے سے باہر آیا تو اس کا بوجھ آدھا ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اب اس نے ہر روز نالے سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر گرنا شروع کر دیا۔ اس طرح بہت سا نمک پانی میں گل جاتا اور اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ تاجر گدھے کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس نے روئی خرید کر گدھے پر لاد دی۔ نالے سے گزرتے ہوئے گدھا اسی طرح گرا مگر روئی بی کر بھاری ہو گئی تھی۔ گدھا جب دوسرے شہر پہنچا تو تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اگلے دن جب تاجر اس پار نمک لا کر نالے میں سے گزرا تو گدھا بغیر گرے نالا پار کر گیا۔ اب اس نے سبق سیکھ لیا تھا کہ دھوکے اور نکمے پن کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، مریم بلال سے آپ نے اردو میں کہانی سنی۔ آج سے برسوں پہلے جب سول کا پہلا اجلاس ہوا تھا تو ایک ننھی منی لڑکی نے میر کا شعر پڑھا تھا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ وہ ننھی بچی اب ہائی اسکول کی طالبہ ہے۔ آمنہ ادریس نغمی۔ میرا نام آمنہ نغمی ہے۔ نور نغمی اور ابوالحسن نغمی کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے 2 بھائی ہیں، سلطان اور حیدر۔ ان دونوں کے بعد جب میں آنے والی تھی تو میرے ابا نور نغمی نے پہلے سے میرا نام آمنہ رکھ دیا۔ چاہے کوئی بھی زبان ہو، انگلش، فرینچ، فارسی یا عربک، آمنہ کہنا سب کے لیے آسان ہے۔ بس یہی سوچ کے ابا نے میرا نام آمنہ رکھ دیا۔ جب میں بڑی ہوئی تو بابا جان ابوالحسن نغمی نے مجھے آمنہ کا مطلب بتایا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ایسی لڑکی جو دنیا میں امن چاہتی ہو، جو کسی سے ڈرتی نہیں ہو، جو دوسروں کی جان بچانے کی ذمہ داری لے لے۔ میری پیاری انجمن ہے۔ اس کی پہلے اجلاس میں جب میں 7 سال کی تھی میں نے میر کا یہ شعر سنایا تھا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میری خواہش ہے کہ وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے وہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولنا سیکھیں۔ اس کے لیے سول بہت کام کر رہی ہے اور اس کام میں بھی سول کے ساتھ ہوں۔ خدا حافظ۔ آپ نے آمنہ ادریس نغمی کو سنا۔ خواتین و حضرات، ہماری انجمن کے ابتدائی دن تھے جب ایک اتنا ننھا منا بچہ ہمارے اجلاس میں آیا کرتا تھا، اس کی خاطر ہمیں مائکروفون کو نیچا کرنا پڑتا تھا، جھکانا پڑتا تھا۔ اب آپ اسی بچے سے ملیے۔ تشریف لاتے ہیں عارج صدیقی۔ ان کی بات چیت کا عنوان نئے زمانے کی نئی نئی باتیں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لیکن اب یہ چچا غالب کا دور نہیں رہا۔ اب تو خبریں بہت تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ ہر سال آکسفورڈ ڈکشنری والے ایک لفظ کا انتخاب کرتے ہیں جو پورے سال کے حالات اور واقعات کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ 2016 میں آکسفورڈ ڈکشنری نے پوسٹ ٹروتھ کو سلیکٹ کیا۔ مجھے پوسٹ ٹروتھ کا ترجمہ نہیں ملا، لیکن پوسٹ ٹروتھ تب ہوتا ہے جب سچ کو پرکھنے کا پیمانہ بدل گیا ہے، جیسے جب جذباتی باتوں کو سچائی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم ایک نئے زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں انفارمیشن نے ہمیں
چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر کوئی سوال ہے یا کسی چیز کی معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم علم اتنی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ جتنی آسانی سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اتنی آسانی سے غلط معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مس انفارمیشن کا پھیلنا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن تیزی سے پھیلنا نئی بات ہے۔ اصل میں ہمیشہ سے مس انفارمیشن ایک مسئلہ رہا، لیکن اس دور میں جتنی آسانی اور تیزی سے انفارمیشن پھیلتی ہے اتنے ہی بڑے نتائج ہیں۔ 2017 میں کسی گمنام شخص نے ایک ویب سائٹ پہ پوسٹ کیا کہ وٹالک بیوٹرن، ایک 21 سال کا CEO، گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ بہت تیزی سے سب نے اس کے بارے میں پوسٹ کرنا شروع کر دیا، اور خبروں کی ویب سائٹس نے بھی آرٹیکلز لکھے کہ یہ ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ بیوٹرن کی کمپنی کی مارکیٹ ویلیو $4 بلین کم ہوئی۔ یہ سب ایک دن میں ہوا۔ اب سوچیں کہ آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے اور ایک دن میں اس کی مارکیٹ ویلیو $4 بلین کم ہوئی، صرف اس لیے کہ کسی اجنبی، کسی عام انسان نے پوسٹ کیا کہ آپ مر گئے۔ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ سیلیبریٹیز کو ٹویٹ کرنا پڑ جاتا ہے کہ بھائی میں ابھی زندہ ہوں۔ اصل میں کیونکہ ہم ایک انگلی کی پور سے انفارمیشن حاصل بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہر طرح کی ویب سائٹس انفارمیشن کو جلد از جلد لوگوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ ویب سائٹ کی پروٹوکال یہ ہو گئی کہ پوسٹ پہلے کرو اور بعد میں تصدیق کرو، اور جب تک کہ وہ تصدیق کرتے ہیں تب تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی مس انفارمیشن بہت آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ جب فیس بک پہلے شروع ہوا وہ وقت کے حساب سے ترتیب بار پوسٹ دکھاتا تھا، تو اگر کسی نے 8 بجے کچھ پوسٹ کیا اور پھر 9 بجے، فیس بک ہمیں 9 بجے والا پوسٹ پہلے دکھاتا۔ اب فیس بک وہ پوسٹ دکھاتا ہے جو ان کا الگورتھم آپ کے لیے سب سے دلچسپ سمجھتا ہے، اور الگورتھم یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس پوسٹ میں سب سے زیادہ لائکس یا کامنٹس ہوں، کیونکہ الگورتھم سمجھتا ہے کہ جس پوسٹ میں سب سے زیادہ لائکس یا کامنٹس ہوں وہ پوسٹ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا۔ اب مثال کے طور پر سوچیں کہ کسی نے کوئی خبر کے بارے میں پوسٹ کیا اور وہ خبر سب کو جذباتی کر دیتی ہے، سب اس پوسٹ کو لائک کرتے ہیں اور کامنٹ کرتے ہیں اور آگے بھی شیئر کرتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر غلط تھی، تو جس نے بھی پوسٹ کیا وہ ایک اور پوسٹ کرتا ہے جس میں سمجھاتا ہے کہ وہ غلط تھا، لیکن جب وہ غلطی کو ٹھیک کرتا ہے وہ خبر دلچسپ نہیں رہتی، تو لوگ کامنٹ نہیں کرتے اور لائک نہیں کرتے، تو فیس بک ہمیں پہلی خبر دکھائے گا جو زیادہ دلچسپ ہے، جس میں زیادہ کامنٹس اور لائکس ہیں، جو شیئر ہو چکی، لیکن اس کی تردید شاید نہ دکھائے۔ مس انفارمیشن کا نقصان صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، مثلاً پالیٹکس، ہیلتھ، کلچر میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ انفارمیشن کس نے پوسٹ کی اور کیا یہ مستند ذرائع سے آئی ہے، یہاں تک کہ اس مستند ذرائع نے وہ خبر کہاں سے حاصل کی، خبر کی بنیاد کیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ سب نے گوگل کر لیا ہوگا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہیں یہ بھی مس انفارمیشن تو نہیں ہے۔ شکریہ۔ سول میں اول دن سے شامل شریک اور معاون اور مددگار علی شعیب حسن آپ سے سول کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ علی شعیب حسن۔ سول کے ساتھیوں کو میرا آداب۔ سول کے بارے میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو لگتا ہے جیسے سول کو اب سارا جگ جانتا ہے، جہاں جہاں اردو بولی پڑھی لکھی جاتی ہے مجھے لگتا ہے سبھی سول سے واقف ہے۔ میری دوستی سول سے تقریباً 13 برس پہلے ہوئی تھی، اور دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ تب یہ دوستی اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن چند ایسی ہیں جو میرے لیے بہت اہم ہیں، بلکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ دیکھیے اب سول امریکہ میں
اردو کو زندہ رکھنے کے لیے جو اس کا ایک عزم ہے, جو اس نے ایک پیڑا اٹھایا ہے, اس میں ایک بہت ہی پیاری سی چیز ہے. یعنی اردو زبان کو مذہب, سیاست اور قومیت سے بالکل دور رکھا ہے. یعنی اردو زبان کو صرف زبان کی حد تک, یعنی اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ زمین پہ کھینچی جو لکیریں ہیں, انہوں نے اس طرح اس کو تقسیم بھی نہیں کیا ہے. اور پھر ایک اور اچھی بات کہ ہر ایج گروپ, ہر طبقہ فکر, سوچ اور مزاج رکھنے والوں کے لیے بڑی فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پلیٹ فارم جو ہے اس کو فراہم کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بولنا ہے, جو کچھ کہنا ہے, اردو میں کہنا ہے. اسکرپٹ آپ کا جو مرضی ہو, آپ رومن میں لکھ کے لے آئیے. تو اس لیے جب آپ سول کے اجلاس میں جاتے ہیں تو وہاں پر توتلی زبان میں یا امریکی لہجے میں بڑی معصومانہ آوازیں بھی آپ کو سننے کو ملتی ہیں, جیسے چوں چوں چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا, اور اس کے برعکس میر, غالب, فیض, منٹو, عصمت, کرشن چندر, بیدی, فراق, ایسے نہ جانے کتنے بڑے بڑے اردو کے جو شعراء ہیں, مصنفین ہیں, ان کو آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے. پھر ایک اور اچھی بات جو مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ یہ کہ آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں اس کمیونٹی میں آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے اس کمیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے. تو میں اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ میں خود ایک کمیونٹی تھیٹر کا بہت کمیٹڈ شخص ہوں, تو میں یہ بات بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں, جیسے سول جو کام کر رہا ہے, وہ کمیونٹی پہ کتنا اچھا اثر ڈالا. صرف اچھا اثر نہیں ڈال رہا ہے بلکہ لوگوں کو جوڑ رہا ہے, ان کو قریب لے کر آ رہا ہے, ان رشتوں کو مضبوط بنا رہا ہے, ان میں پیار محبت بڑھا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ خاصی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے نا, آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں, نئے دیس میں جاتے ہیں, تو اس نئی جگہ, نئے دیس کی آپ زبان, ان کا کلچر, ان کا رہن سہن, سب کچھ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں نا, اور اپنانا چاہیے کیونکہ سروائیور کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن اکثر ہم بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو اپناتے اپناتے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے تھے, ہماری زبان, ہماری تہذیب کیا ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم تو بہت دور نکل آئے. ہمارے بچے, ان کے بچے ہمارے اپنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اجنبی لگتے ہیں. تو جب ہم اس طرح کی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو ہمیں اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ سول جیسی انجمنوں کو آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کریں. بلکہ سچ پوچھیے تو آپ خود کیا اپنے بچوں کو بھی جوڑیے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں سول خوب پھولے پھلے, خوب ترقی کرے, بلکہ آپ سب لوگ سول کو اور آگے لے جائیں. میں جانتا ہوں آج کل ہم کرونا کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, ایک دوسرے سے مل نہیں رہے, گھروں میں بند ہیں, لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ ہم کرونا کا ختم کر دیں گے اور پھر سے ملیں گے, گلے ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے, سول کے اجلاس میں اکٹھا بیٹھیں گے, اچھی باتیں کریں گے, مزیدار چائے پیئیں گے. بقول فیض, مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے, لیکن میرے دل یہ فقط ایک گھڑی ہے. ہمت کرو, جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے. خواتین و حضرات, علی شعیب حسن آپ سے ہم کلام تھے. اس کے ساتھ ہی آج کا اجلاس ختم ہوا. آئندہ اجلاس جولائی کے آخری اتوار یعنی 26 جولائی کو ہوگا 1:29 پر. ضرور سنیے گا. بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ.